السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری مخاطب میری اپنی کمیونٹی یعنی پاکستان کی ٹیچر کمیونٹی ہے۔ میرا محترم، چاہے آپ جس لیول کو بھی پڑھا رہے ہیں، خواہ آپ کسی پرائمری اسکول میں اسکول ٹیچر ہیں یا کسی بڑے یونیورسٹی میں پروفیسر صاحب ہیں، آپ کو شاید اندازہ ہو یا نہ ہو، ہماری کمیونٹی سے ایک انتہائی ضروری روایت تقریباً معدوم ہو چکی ہے۔ میں جس روایت کی بات کر رہا ہوں، اس روایت کو اسٹڈی کلچر، ریڈنگ کلچر یا سادہ الفاظ میں کتب بینی کی روایت کہتے ہیں۔ گو ہمارے معاشرے میں کتب بینی کی روایت کوئی اتنی مقبول روایت نہیں رہی ہے، لیکن پھر بھی جہاں کہ ہم جاتے تھے، لوگوں کی ڈرائنگ رومز میں، ان کی ٹیبلز پر، ان کی الماریوں میں مختلف موضوعات پر چھوٹی بڑی کتابیں نظر آتی تھی۔ اس کے علاوہ جب ہم بازاروں میں نکل جاتے تھے، مختلف مقامات پر کتابوں کی بڑی بڑی دکانیں ہوتی تھی جہاں سے لوگ خریداری کرتے نظر آتے تھے۔ انتہائی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آج کل ہمارے سرحانوں میں ڈیجیٹل ڈیوائسز رکھے ہوئے ہیں، اور بازاروں میں جہاں پر دارالکتب ہوتی تھی ان کو مسمار کر کے ان کی جگہ شاپنگ مالز اور ہوٹل تعمیر کیے جاتے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہمارے معاشرے میں انزائٹی، ڈپریشن کے علاوہ مختلف قسم کے بیمار لوگ دن بدن بڑھ رہے ہیں، اور معاشرے سے کرٹیکل تھنکنگ، کریٹیونیس اور ایک تعلیمی ماحول ہوتی تھی، وہ تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ 2022 میں گیلم نام کی ایک آرگنائزیشن نے ایک ریسرچ کی پاکستان کے حوالے سے۔ اس ریسرچ کی سروے رپورٹ یہ ہے کہ پاکستان میں 75% پارٹیسپینٹ نے یہ رائے دی کہ وہ زندگی میں ایک دفعہ بھی کتاب اٹھا کے نہیں پڑھتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں لکٹوپیڈیا نام کی ایک دوسری آرگنائزیشن ہے، اس نے ترقی یافتہ ممالک کے اسٹڈی کلچر کے حوالے سے ایک ریسرچ کنڈکٹ کی۔ کینیڈا اور فرانس دو ایسے ممالک ہیں جہاں فی شہری ایک سال میں 17 کتابیں پڑھتا ہے۔ اس کے علاوہ باقی ڈیٹا آپ کے سامنے موجود ہے، آپ خود دیکھ لیجئے۔ خیر، یہ تو تھی عوام کی باتیں، میں مخاطب بھی خواص سے ہوں، اور خواص بھی اساتذہ ہیں۔ اساتذہ وہ کمیونٹی ہے جس کے ہاں لوگ اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت کے لیے بھیجتے ہیں، جس کے ہاتھ میں ایک نسل پرورش پا رہی ہے۔ اساتذہ کے حوالے سے مجھے کوئی ریسرچ رپورٹ نہیں ملی، میں اس کے ذمہ آپ کو لگا دیتا ہوں۔ اگر آپ گزشتہ سال کی ٹاپ 10 بیسٹ سیلر کتابوں میں سے کم از کم 5 سے 8 یا 10 تک کتابیں پڑھ رکھی ہیں، تو میں آپ کو صاحب مطالعہ کہہ دوں گا۔ ساری اساتذہ کمیونٹی کو آپ کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ اگر آپ کو ان ٹاپ 10 بیسٹ سیلر کتابوں کے ناموں تک معلوم نہیں، تو آپ کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اپنے بارے میں خود رائے قائم کیجیے۔ میرے محترم، عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ آج کل اساتذہ کی عزت نہیں ہے معاشرے میں، اساتذہ پر ڈنڈے برسائے جاتے ہیں، اساتذہ پر شلنگ ہوتی ہیں، اساتذہ پر لاتیں برسائی جاتی ہیں، اور پہلے زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ تو آپ کے خیال میں ایسا کیوں ہے؟ اس کی بھی وجہ میں اور آپ ہیں۔ اس زمانے میں جب اساتذہ کی عزت ہوا کرتی تھی، استاد کو لوگ دانشور سمجھتے تھے، استاد کے پاس لوگ مشورے لینے کے لیے آتے تھے، استاد کے پاس لوگ لکھوانے کے لیے آتے تھے، استاد سے نصیحتیں سنتے تھے، اس لیے اس کی عزت تھی۔ اور یہ عزت ایک طرف ان کو اس وجہ سے نصیب تھی کہ اس زمانے میں ٹیکنالوجی اتنی ترقی یافتہ نہیں تھی، اور اس زمانے کی اسٹینڈرڈ کے مطابق اساتذہ کے پاس جو علم ہوتی تھی وہ دوسرے لوگوں کے پاس نہیں ہوتی تھی۔ اور دوسری بات یہ کہ اس زمانے کے استاد لکھتے تھے، پڑھتے تھے۔ یقین جانیں، اس زمانے کے اساتذہ کی باتیں، اس زمانے کے اساتذہ کی رائٹنگ، ان کی مضمون کہیں کہیں آپ کو اگر ملتی ہیں، آپ ان کو دیکھ لیجئے، ان پر سوچئے کہ وہ واقعی میں قابل عزت لوگ ہوتے تھے۔ اور آج کل کیا ہے؟ آج کل ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے کہ لوگ استاد کو بطور حوالہ ایک مستند شخصیت نہیں مانتے ہیں، کیونکہ ہماری جگہ ٹیکنالوجی نے لے رکھی ہے۔ جس ٹاپک کو میں اور آپ بچوں کو انتہائی ٹریڈیشنل طریقے سے کلاس روم میں لے جا کر پڑھاتے ہیں، اسی ٹاپک پر یوٹیوبس کے سرچ بار میں اسی ٹاپک کو سرچ کرتے ہیں، تو اس پر بے شمار ایسے لیکچر ان کو ملتے ہیں جو انتہائی ماڈرن طریقے سے، انتہائی ایڈوانس میتھڈالوجی کو استعمال کر کے ایک انڈین 16-17 سالہ لڑکا ان کو پڑھاتا ہے۔
اس کے علاوہ ان کو جب معلومات کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اس کو انٹرنیٹ سے ڈھونڈ کر اپنا مسئلہ حل کر لیتے ہیں۔ اگر ہم اپنی کھوئی ہوئی مقام اور اپنا کوئی نشاد ثانیہ چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو ان ڈیوائسز سے، اس ٹیکنالوجی سے، تو اگر ایک ہاتھ آگے نہیں لے جا سکتے تو کم از کم ہم ان کے برابر تو ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے واحد راستہ ہمارے پاس کتب بینی کا راستہ ہے۔ ہم زیادہ سے زیادہ مطالعہ کریں، ہم ٹاپ بیسٹ سیلر کتابوں کے علاوہ 15-20 مزید کتابیں پڑھیں، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگوں کے سامنے بطور حوالہ ہم دوبارہ مستند شخصیت تصور کیے جائیں گے۔ اگر آپ کے پاس یہ سوال ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ملتا ہے تو سن لیجئے، جب باراک اوباما یو ایس کے پریزیڈنٹ ہوتے تھے، دوران صدارت وہ ایک ہفتے میں ایک کتاب پڑھتا تھا۔ ہم یو ایس ان سروس پریزیڈنٹ سے زیادہ مصروف نہیں ہے۔ ہمارے پاس اگر ٹائم نہیں ہے تو یہ ہماری نااہلی ہے، ہم ٹائم کو صحیح طریقے سے مینیج نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ استاد کمیونٹی کی نشات ثانیہ چاہتے ہیں تو آپ اسٹڈی کلچر کو اپنائیں، ڈیلی بیس پر کوئی روٹین بنائیں، اس روٹین کے مطابق کتابوں کا مطالعہ کریں، آپ کے اندر نالج آئے گی اور اس طرح ہمارا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ۔